اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فیمنزم اسٹارٹ کہاں پہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. کیوں ہوا تھا سر؟ تو بہت اگر آپ امپورٹنٹ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 جملوں میں اس کو بیان کروں. تو سر ماشاء اللہ آپ نے جو ہے اتنے بڑے تفصیلی سوال کا جو ہے جواب بہت ہی مختصر اور با اثر آپ نے دیا ماشاء اللہ. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی تلفی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ایک اور آپ نے ڈیبیٹیبل کوشچن کیا نا. بالکل. یہ خواتین کے حقوق دیکھیں، میں پھر ابھی سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کروں کہ میں ابھی کلچرلی بات کر رہا ہوں. جی سر. ٹھیک ہے، مذہبی کے اوپر میں نہیں آ رہا. تو اگر کلچرلی بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں بڑی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ طبقہ، سارا نہیں، کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو پڑھا لکھا جاہل ہے. جی. معذرت کے ساتھ پڑھا لکھا جاہل ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ تاریخ کو پڑھ ہی نہیں رہا. بالکل سر. تاریخ کو پڑھ ہی نہیں رہا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فیمنزم اسٹارٹ کہاں پہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 جملوں میں اس کو بیان کروں، اگر آپ کو اجازت ہے تو. دیکھیں، آپ اگر تاریخ میں جائیں گے، چلیں دونوں تاریخ کو لے کے چلیں، مسلم ہسٹری کو بھی لے کر چلیں اور آپ یہاں سے لے کر چلیں انگلش ہسٹری کو بھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ مسلم ہسٹری کے جہاں پہ عورتوں کی حق تلفی ہوتی تھی حقوق کی، تو وہ تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ. ٹھیک ہے، قریش کی جہالت کا جو دور تھا، عرب کے جو جہالت کا دور تھا، وہاں پر خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بہت ان کے حقوق، یہاں تک کہ بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو نمائش کی چیز بنا کے باقاعدہ ان کی مارکیٹوں میں بولی لگائی جاتی تھی. اتنا گرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہسٹری سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اگلی ہسٹری یہ انگلینڈ کی اور انگلش کی، یہ لوگوں کی، یورپین کنٹریز کی بتاؤں کہ یہاں پر خواتین کو اسی طرح سے بیچا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کے بعد بھی لوگوں کا یہی رجحان رہا. ٹھیک ہے، اور زیادہ دور نہ جائیں آپ چلے جائیں 18ویں صدی کے اندر، 17ویں صدی کے اندر، یہ یہاں پر 16ویں صدی کے اندر، 17ویں 18ویں صدی کے اندر، ایون 19 سینچری میں بھی آپ جائیں تو خواتین کو جوتیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا. خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایون بیٹھ کے اگر آپ انگلش ہسٹری پڑھیں گے تو خواتین جو ناول لکھتی تھی تو ان کے ناول پبلش نہیں کیے جاتے تھے بھائی. اور یہ انگریزوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ کے اندر ہے. اس میں مسلمانوں کا یا پاکستان کا یا یہ ایشیا کا کوئی رنگیلی وغیرہ کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ خواتین، یہ میں ماڈرن دور کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر خواتین جو ہے اگر ناول لکھتی تھی، اسٹوری لکھتی تھی، اخبار میں اپنا کالم لکھتی تھی، تو ان کی وہ کتابیں وہ پبلش نہیں ہوتی تھی. بیکاز دے ور وومن. اور پھر کچھ خواتین ایسی تھیں جو مردوں کے نام سے اپنا کام، اپنے ورک کو پبلش کرواتی. ٹھیک ہوگی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو بتا دیں فیمنزم کہاں سے سٹارٹ ہوا. تو فیمنزم وہاں سے سٹارٹ ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ جی عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے، ہم بھی اپنا کام لکھیں، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے. جو عزت معاشرے کے اندر مردوں کی ہے وہی عزت معاشرے میں عورتوں کی ہونی چاہیے. فیمنزم یہاں سے سٹارٹ ہوا. عورتوں کو لکھنے کے حقوق ہونے چاہیے، عورتوں کو بھی حقوق ہونا چاہیے کہ وہ بھی گھر سے باہر نکلے، گھومیں پھریں اور باہر کا کھانا کھائیں، گھر کا کھانا کھائیں. جس طرح مرد باہر ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی ہوں، اور عورتوں کو بھی کام کرنے کے حقوق دیے جائیں، عورتوں کو بھی خوشیاں منانے کی. اور عورتوں کے ساتھ یہ جو جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آن کیمرہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن بہت ہی برا سلوک جو کیا جاتا ہے وہ سلوک نہ ہو. تو یہاں سے فیمنزم وہاں سے سٹارٹ ہوا. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے نا، وہ تو وہی میں نے بات جو آپ کو کی کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. انہوں نے تو ہسٹری پڑھی ہی نہیں ہے. بالکل، کہ فیمنزم سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے.
اب یہاں عرب پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ عرب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے سب سے زیادہ جو سٹیٹس بڑھایا ہے وہ خواتین کا بڑھایا ہے. خواتین کا بڑا بالکل جی. وہی خواتین جن کو پیدا ہوتے ہی زمین دوز کر دیا جاتا تھا, قبر میں ڈال دیا جاتا تھا, یا وہ خواتین جن کو بیویوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے لوگ اور اپنی بہنوں کو جوئے میں داؤ پہ لگا دیتے تھے, یا جن کی بولی لگتی تھی, انہی عورتوں کو جائیداد میں برابر کا حصے دار ٹھہرا دیا, ان کا سٹیٹس مردوں کے برابر کر دیا. کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اچھا اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کتنی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو رحمت بنا دیا, بالکل کتنا بڑا رتبہ ہے. بہت بڑا. ماں کو جنت بنا دیا, اتنا بڑا رتبہ کسی مذہب نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, بہن کو عزت بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے, تو اسٹل ٹوڈے یورپین کنٹریز میں اگر عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کام کا نہیں سمجھا جاتا. بالکل آج بھی ہے, آج بھی ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاؤ, آپ کی بیوی بوڑھی ہو گئی اس کو چھوڑ دو, آپ کی بہن اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کا سہارا بن ہی نہیں سکتے, آپ اس قابل ہی نہیں ہو. جی یہ تو یہاں ہمارے کلچر کے اندر ہے, پاکستان کے کلچر میں ہے, پاکستان کے مذہب میں ہے جو ہمارا اسلام مذہب ہے. تو یہ یہاں پر ہے کہ جو عورت جتنی ضعیف ہوتی جاتی ہے اس کا رتبہ اتنا بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ نہیں؟ بالکل جی, یہاں پر یہ چیزیں باتیں کر کے تو آئی ایم ٹرو فیمنسٹ. میں بڑے سینہ کھول کے کہتا ہوں اور بڑے دل سے میں کہتا ہوں کہ میں فیمنسٹ ہوں, بلکہ میں ٹرو فیمنسٹ ہوں. جی میرے نزدیک فیمنزم کی دو ٹائپ ہیں, ایک فیمنزم ایک ٹرو فیمنزم. ٹرو فیمنزم وہ ہے جو واقعی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. بالکل, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بہتر فیمنزم کہیں پر بھی نہیں ہے. بالکل جو رتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر عورت کا جو مقام بلند کیا وہ کسی سوسائٹی نے نہیں بلند کیا. بالکل زبردست, کسی نے نہیں کیا. بالکل. اور وہاں سے جو فیمنزم اٹھا ہے وہ بھی کریکٹ ہے, میں اس کو برا نہیں بول رہا. انہوں نے بھی ان کی حق تلفی ہو رہی تھی تبھی تو اڑا ہے. جی اب ہمارے شہر کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو فیمنزم کو جو نام دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جی شوہر اس پہ ظلم کر رہے ہیں عورت پہ. کیا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ جی عورت سے کھانا بنوا رہے ہیں. تو یہ ظلم ہے. عورت سے بچے پلوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے. عورت کو گھر کے اندر رکھ رہے ہیں حفاظت کے ساتھ, یہ ظلم ہے. مطلب فیمنزم اگر آپ یورپین فیمنزم بھی دیکھیں گے تو وہ یہ چیز نہیں ہے. جی بالکل. انہوں نے تو کہا کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا آ رہا ہے وہ ظلم و ستم ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ جی ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پہ بنا کپڑوں کے گھومنے دو. جی میرا جسم ہے میں جس کو چاہوں دکھاؤں, اور میرا جسم ہے میں جس کو چاہوں نہ دکھاؤں. بلکہ انہوں نے تو اپنے جسم کی حفاظت مانگی. جی میں یورپین کی بات کر رہا ہوں, یورپین فیمنزم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا, ان خواتین نے اپنے جسم کی حفاظت مانگی. اینڈ دے ڈیمانڈیڈ دیٹ کہ ہمارا جسم ہر بندے کے لیے نہیں ہے جو ہمیں آپ فروخت کر دیتے ہیں چند سکوں کی خاطر. بالکل, جو ہمیں بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے آپ نہ کونوں میں دھکیل دیتے ہیں اور ہم سے بے تحاشا کام کرواتے ہیں. یہ تو ان کی صحیح ڈیمانڈ تھی, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل, جہاں عورت کی حق تلفی ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اٹ از کالڈ ٹرو فیمنزم. جی لیکن جہاں پہ آپ فیمنزم کو ایک الگ ہی روپ دے دو, ایک الگ ہی رنگ دے دو, تو یہ چیز تو میرے خیال میں نامناسب ہے, کیونکہ آپ کو فیمنزم کا مطلب ہی نہیں پتا. بالکل, آپ فیمنزم کے بجائے آپ ابھی میں وہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے آن کیمرہ کہ آپ فیمنزم کے بجائے فحاشیزم کو لے کر آ رہے ہیں. بالکل جی ایسا ہی. ٹھیک ہے, اور فحاشیزم کو آپ فیمنزم کا نام دے رہے ہو. اینڈ فحاشیزم از ناٹ الاؤڈ ان اینی سوسائٹی. بالکل,
یہ میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، کلچر کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی سوسائٹی، آپ ہندو سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو وہ کیا، وہ آپ کو کھلے عام کھلم کھلا جو ہے وہ فحاشی پھیلانے کی اجازت آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. سکھ ہیں وہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیتے. اچھا کرسچنز ہیں کیا وہ اجازت دیتے ہیں؟ وہ نہیں دیتے. یہودی ہیں وہ اجازت دیتے ہیں اس چیز کی؟ نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے. تو مسلمز ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے، بالکل وہ بھی نہیں اجازت دیتے. بالکل. تو یہ تو ہمارے پاکستان کا کلچر ہے، بالکل ہمارے ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے. ساؤتھ ایشیا میں ہندو کمیونٹیز ہیں، آپ کی سکھ کمیونٹیز ہیں، کرسچن کمیونٹیز بھی موجود ہیں، مسلم کمیونٹیز بھی ہیں. تو کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی بھی کلچر ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ آپ کو کہے کہ آپ کھلے عام فحاشی پھیلائیں. ہاں فحاشی ایک الگ چیز ہے اور ویمن رائٹس ایک الگ چیز ہے. جہاں ویمنس کی حق، ہاں جہاں پہ جو سسرال ایسے ہیں جو اپنے جو بہو ہیں اور ان کی حقوق کو روند رہے ہیں، دبا رہے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بہت سارے شوہر مارتے بھی ہیں. میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت کو مقام دیا جائے، عورت کو عزت دی جائے، اور وہ عزت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی وہ بہت اونچی عزت ہے. کسی عورت کو جس کو لوگ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اس عورت کے پیروں میں ڈال دی. اس سے بڑا مقام اور کیا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو جوتے کے خود سمجھا جاتا ہے اس کے قدموں میں جو جنت رکھ دیا. اس سے بڑا رائٹ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا کہنے سر. بالکل مطلب سمجھنے والی، میں پھر بار بار وہ جملہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ، بالکل کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ عورت کو جب پیر کی جوتی سمجھا جا رہا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیر کے نیچے جنت دے دی. سبحان اللہ. تو اور کیا رتبہ چاہیے آپ کو، اور کیا رائٹ چاہیے، اور کیا اسٹیٹس چاہیے؟ ایک چیز جو یہ بات آتی ہے مردوں جیسا، یہاں پر بھی میں کلچرلی آپ سے بات کرتا ہوں اور نیچر مطلب قدرت کے لحاظ سے بات کرتا ہوں. کہ مثال کے طور پہ میں اکڑ جاؤں، میں کہوں کہ جی نہیں، جس طرح سے ہاتھی پانی پیتا ہے میں اسی طرح پانی پیوں گا، مجھے برابری کا حقوق چاہیے. اور کیوں وہ جیسے وہ کر سکتا میں ویسا کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے. شیر بولے کہ جی جس طرح گھوڑا گھاس کھاتا ہے میں بھی گھاس کھاؤں گا. میرے بنانے والے نے یہ کیا کیا میرے ساتھ کہ مجھے خالی گوشت پہ لگا دیا. مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے، دوڑنا پڑ رہا ہے، شکار کرنا پڑ رہا ہے اپنے کھانے کے لیے، مجھے اتنا بھاگنا پڑتا ہے اور بھاگنے کے بعد شکار کرنا پڑتا ہے اور پھر کھانا پڑتا ہے. لوگ مجھے ویشی درندہ بولتے ہیں. یہ میرے بنانے والے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے تو برابر کے حقوق چاہیے. گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو میں بھی گھاس کھاؤں گا. یا ہرن احتجاج کرنا شروع کر دے، ہرن کہے کہ جی مجھے یہ کیا بنا دیا، یہ شیر میرا شکار کرتا ہے، بھیڑیا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، شیر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور میں تو شیر کے برابر ہوں گی، میں بھی شکار کروں گی. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت نے عطا کی ہیں آپ. بالکل. اور آپ قدرت سے چاہ کر بھی نہیں لڑ سکتے. بالکل. جو قوت جو طاقت اللہ نے جسمانی طور پہ مرد کو دی ہے وہ عورت کو دی ہی نہیں. پھر جو چیزیں قدرت نے یا سوسائٹی نے مرد کو دی ہیں وہ آپ کو نہیں دی، آپ وہ نہیں کر سکتے. بلکہ جو آپ کو جو ہے حیثیت دیا ہے معاشرے میں، شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی اس کو تو بنایا ہے. ہاں تو اب بکری اس پہ لڑنا شروع کر دے. بھائی یہ تو نیچر ہے نا، دیکھیں یہ تو قدرت ہے. لیکن اس کا کبھی مطلب نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مرد بادشاہ ہے اور عورت جو ہے غلام ہے. نہیں، مرد بادشاہ ہے تو عورت ملکہ ہے. بالکل. if the man is king the woman is queen. اور یہاں پر ایک بڑی زبردست بات مجھے یاد آ گئی ایک دم سے کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں بڑا، اور یہ آڈینس ہے ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے یا یورپین کنٹریز کے اندر آپ کسی بھی خواتین سے ہاتھ واتھ ملا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. کسی بھی خاتون سے کھڑے ہو کر چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. بالکل ہے نا، کسی کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. Now my question is that
Can you do the same thing with the Queen of the England? इंग्लैंड की जो क्वीन है, जो मलका है, क्या आप उसके साथ सेम चीज कर सकते हो? बिल्कुल क्या उसके साथ हाथ मिला सकते हो आप? बिल्कुल क्या आप उसको खड़े होकर सही तरीके से देख सकते हो? बिल्कुल उससे गुफ्तगू आप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? गिव मी द आंसर। She is queen. वो मलका है, बिल्कुल उसका रुतबा अलग है। हर आम आदमी उससे हाथ नहीं मिला सकता, बिल्कुल हर आम आदमी उससे गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो इतनी फालतू नहीं है, वो नुमाइश का हिस्सा नहीं कि हर एरा गहरा उसको खड़े होके उसके पूरे जिस्म को तके, बल्कि जब वो सामने आती है तो लोग कैसे हो जाते हैं? अदब से सर झुकाते हैं, अदब से सर झुकाते हैं। मेरी बीवी मेरी मलका है, शी इज माय क्वीन। बिल्कुल मेरी बेटी मेरी मलका है, शी इज माय क्वीन। बिल्कुल Who the hell other person has the right to watch her? किसी और को मैं कैसे इजाजत दे दूं कि मेरी मलका से हाथ मिलाए, मेरी बेटी से हाथ मिलाए, मेरी बहन से हाथ मिलाए? मैं तो कहूंगा कि मेरी मलका जब रास्ते से गुजरे तो वो अदब से सर झुकाए। बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है, आंखें नीचे कर ले। बिल्कुल सर। तो मैं जो सोचता हूँ वो तो ये सोचता हूँ कि ये मलका है, बिल्कुल सर, क्वीन है, हमारा रुतबा तो ऐसा है। नहीं तो फिर एक और मेरे सामने मिसाल आती है, वो ये है कि एक लड़की है, वो अपने बाप को कहती है कि क्या जी अबू मैं सारा दिन घर में रहती हूँ और अम्मी मुझसे काम कराती हैं, मैं यहाँ पे जो है ना वो कभी बर्तन धो रही हूँ, कभी शीशे साफ कर रही हूँ, कभी झाड़ू लगा रही हूँ, मैं माशरे में कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर वो लड़के अपने घर से बाहर निकलती है, फिर जॉब के लिए दर दर ठोकरें खाती है, फिर उसको जॉब मिल जाती है, फिर किसी मॉल के अंदर अगर उसकी जॉब लग जाती है तो वो क्या करती है, शोकेस के ऊपर शावर मार के सफाई कर रही होती है, कपड़ा मार रही है। नहीं तो जाएं मेट्रो मॉल में जाएं, देखे खवातीन क्या कर रही हैं। बिल्कुल। इम्तियाज मॉल में जाएं, देखे खवातीन क्या कर रही हैं। डॉलमेन मॉल में जाएं, देखें क्या कर रही हैं। ओशियन मॉल में जाएं, देखे खवातीन क्या कर रही हैं। बिल्कुल। तो भाई जब किसी दूसरे का गन कचरा आपने साफ करना है तो अपने बाप का चाय का कप क्यों नहीं उठा सकती? बिल्कुल। अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। अपने भाई के कपड़े प्रेस क्यों नहीं कर सकती? वहां पर आदमी आता है और कहता है मैडम यहाँ पे इतनी मिट्टी क्यों है? बिल्कुल। तो आप अपने बाप की बात नहीं मान सकती। फिर आप उसी मॉल में देखेंगे कि वहां पे खातून एक्स्ट्रा किसी से बात नहीं कर सकती। बिल्कुल। अच्छा वहां आप सारी बातें मान रहे हैं, वहां का जो मैनेजर है वो कह रहा है भाई आप किसी से बात नहीं कर सकती, आप खाली यहाँ काउंटर पे खड़ी रहेंगी, आप किसी से बात नहीं कर रही, काउंटर पे खड़ी हैं। आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही। आप सफाई करेंगी, गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो सफाई भी कर रही है। और जिस तरह के कपड़े वहां के लोग बोलेंगे उस तरह के कपड़े पहन कर आने पड़ेंगे। बिल्कुल सर। एवरीथिंग यू आर एक्सेप्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो बाप जो कह रहा है वैसे कपड़े क्यों नहीं पहन रही? बिल्कुल। बाप जिस तरह कह रहा है उसकी बात क्यों नहीं मान रही? तो वहां पर जब यही चीज आपके घर में हो रही होती है तो आप कहते हैं कि जी हम पे पाबंदियां लगाएंगी है, हमें हकूक हासिल नहीं है। यही चीज जब आप दफ्तर में कर रही होती है, किसी ऑफिस में होती है, आप देख लें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप ऑफिस में जाएं तो सही। एक बड़ा वो मशहूर एक किस्सा है ना कि एक इंटरव्यू के अंदर एक आदमी को फेल कर दिया गया और एक औरत को पास कर दिया गया, और दोनों के पास और फेल होने की वजह एक ही थी, और वजह ये थी कि उन दोनों के ऊपर का बटन खुला हुआ था। मर्द का ऊपर का बटन खुला हुआ था तो उसको नाकाम कर दिया, उसको फेल कर दिया कि यार तुमने कपड़े ठीक तरीके से नहीं टाई किए हुए। औरत का ऊपर का बटन खुला हुआ था तो यस यू आर कैपेबल फॉर दिस जॉब। तो यार इस तरह से आप अगर आप इसको आजादी आप समझती हैं तो फिर मैं तो यही कहूंगा पढ़े लिखे जाहिल पे। बिल्कुल यही। जब आपको इतना ऊंचा ऊंचा मकाम मिल रहा है, आपको जन्नत का मकाम मिल रहा है, आपको मलका का खिताब मिल रहा है, आपको क्वीन बनाया जा रहा है, आप मुझे बताएं कि जो हमारी जो कल्चरली खवातीन है तो उनकी कौन खिदमत कर रहा है? जाएं जाके पूछें यूरोप की खवातीन को,
جو صبح جاب پہ لیے نکلتی ہیں اور رات کو جاب سے واپس آتی ہیں. بالکل دیکھیں تو صحیح ہے. بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے یار. یہی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. آپ وہاں کے موویز دیکھ لیں, ڈرامے دیکھ لیں, آپ اس وہاں کا سارا کلچر وہاں پہ بتایا ہوا ہے. بالکل کہ صبح خاتون گھر سے نکلتی ہے کام کے لیے اور رات بھر شام میں آتی ہے واپسی پہ, رات بھر اپنے دوسرے کام کرتی ہے, اگلے دن پھر صبح جاتی ہے. آفیسز میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ہمارے اپنے پاکستان میں جو لوگ آفیسز میں جاتی ہیں خواتین اور جو راستے سے گزرتی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. اسی عورت کو گھر میں بٹھا کے جب مرد بھائی بن کے, باپ بن کے, شوہر بن کے آپ کو عزت کی روٹی دے رہا ہے تو آپ کہتی ہیں یہ ہمیں قید کیا ہوا ہے. تو پھر وہ جائیں. وہی ہاں پھر جائیں, نہیں پڑھے لکھے جائیں نا, پھر وہی بات ہے. تو اس میں تو ہم پھر مطلب کوئی تنقید نہیں ہے ہماری طرف سے, کوئی تنقید نہیں. اسپیشلی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ٹرو فیمنسٹ ہوں. الحمدللہ میرے نبی نے یہ مجھے ہدایت دی, عورت کی عزت کرو, اس کے حقوق دو, بالکل اس کے حقوق دو, اس کا حق مہر باندھا گیا ہے. جی خاتون کا حق مہر باندھا گیا. مجھے بتاؤ کہ کون سا ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ سارے سلسلے دیے ہیں. بالکل کہ عورت کا شادی کریں گے تو آپ اس کا حق مہر باندھیں گے. بالکل اس کا تو خیال یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. تو یہ خواتین کی جتنی بھی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس کی جتنے بھی یوں کہہ لیں کہ ان کی پرورش کی, ان کے خیال کے, ان کے احترام کی جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ ہمیں دیے ہیں. تو میرا تو یہ فرض ہے کہ میں اس کو کروں گا. تو آئی ایم ٹرو فیمنسٹ, آئی ایم ڈوئنگ دس. اور جو خواتین کے حقوق کے اگینسٹ جا رہی ہے جو چیز فحاشی, اس کے میں نہیں سمجھتا کہ عورت کا جسم جو ہے وہ بکنا چاہیے بازاروں میں. بالکل اس کی بولی لگنی چاہیے. تو بولی تو لگ رہی ہے. بالکل یہی آپ نہیں سمجھتے, یا مطلب یہ سامعین نہیں سمجھتے, بولی تو لگ رہی ہے. بالکل کہ یہ جو ماڈل ہیں, یہ کیٹ واک جو کرتی ہیں, جن کو فلموں میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے, جن کو ایڈورٹیزمنٹ میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے, جن کو میڈیا میں سلیکٹ کیا جا رہا ہے, کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ آڈیشن نام کا ایک بولی لگتی ہے. آڈیشن نام کی ایک بولی لگتی ہے. ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی یوٹیوب پہ ابھی لکھیں, یوٹیوب پہ لکھیں بالی ووڈ ایکٹرز یا لالی ووڈ ایکٹرز آڈیشن, آپ کو باقاعدہ بولیں گے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, مسکراؤ, سائڈ پوز دے دو, فرنٹ پوز دے دو, بیک پوز دے دو, چاروں طرف سے اس کی تصویریں کھینچیں گے, اس کی ویڈیو بنائیں گے, ہنس کے دکھاؤ, آنکھیں جھکاؤ, آنکھیں اٹھاؤ, فلاں کرو. What is this? آپ اپنے جسم کی بولی لگوا رہے ہو یار. تو میں اگین دا سیم تھنگ کہ اگر آپ اس چیز کو پھر آپ اس کو حقیقت کا نام دو, کرو, منع نہیں, ہماری طرف سے منع نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے. کوئی روکا نہیں جاتا. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, لیکن اس کو فیمنزم کا نام نہ دیں. فیمنزم کا نام نہ دیں, فیمنزم ہے ہی نہیں. فیمنزم وہ نہیں ہے. فیمنزم یہ ہے کہ خواتین کے حقوق, دا رائٹس آف دا وومنس, اور وہ سب سے زیادہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرتبہ عورت کو سوسائٹی میں دیا ہے جو بہت ہائی ہے. میں کہتا ہوں ہائیسٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے, کسی گھر میں بولتے ہیں رحمت ہو گئی. بیٹا آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جس کی کہتے ہیں جس کی پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ جو ہے کیا نام اس کا, وہ خوش نصیب ترین آدمی ہے. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کی دو بیٹیاں ہوں. یار مرد کو تو کسی کھاتے میں نہیں لایا جا رہا اسلام کے اندر. بالکل, سارے حقوق تو عورتوں کو مل رہے ہیں. ہاں تو پلے کارڈ تو ہمیں اڑانے چاہیے. بالکل جی, کہ مردوں کو بھی تو کوئی حقوق دو. ماں کے پیروں تلے جنت ہے, باپ کیا ہے, بہن عزت ہے ہماری, تو بھائی کیا ہے, بیٹی رحمت ہے, تو بیٹا کیا ہے, جی بیوی عزت ہے, تو شوہر کیا ہے. بالکل. تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے مردوں کو روڈ پہ نکل کے, لیکن ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, اور جو مرد کریں گے بھی تو میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے جائے گا. وہ بھی پڑھے لکھے اگین کیونکہ قدرت کا نظام ہے. قدرت نے آپ کو مرد بنایا اور جو مرد کی کوالٹی دی ہے, ایک مقام دیے, وہ مقام آپ کا ہے. جو مقام عورت کا ہے وہ مقام عورت. یہ بالکل سوسائٹی کے طرح ہے کہ ایک انسان ہے وہ سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے, دوسرا انسان ہے وہ محلوں میں رہ رہا ہے.
تو اب کیا آپ وہ پلے کارڈ لے کے آپ باہر نکل آؤ گے؟ ہم، نہیں کر سکتے. قدرت نے اس کو جو دیا ہے وہ کیا ہے. بالکل خیر یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. بالکل آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ہمارے آڈینس کو بھی جو سمجھ آیا. آڈینس ہیں اس کو بھی سمجھ بالکل میں آیا یہ بھی ہوگا. بہت بڑا تفصیلی سوال تھا جس کا آپ نے بہت بہترین اور احسن انداز میں جواب دیا اور بہت بہترین طریقے سے جو بہت سارے سوالات میرے ذہن میں تھے جو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے جو ہے گفتگو کے درمیان وہ سوال بھی ہوئے اور